قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ چین اور ایران میں بڑھتی قربت سے امریکہ کی تشویش میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ کیا چین کے لیے ایران کی حیثیت شطرنج پر بچھی بساط میں ایک مہرے کی سی ہے؟ شیر اور ڈریگن کے درمیان معاہدے سے ایرانی ناخوش کیوں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ روس، چین اور ایران امریکی انتخابات میں کس کی فتح کے خواہش مند ہیں؟ چین ایران دوستی کیا عالمی طاقتوں کے لیے خطرناک چال ہے؟ کیا چین نے یہ چال کھیل کر امریکہ بھارت کو بڑی شکست سے دوچار کر دیا ہے؟ امریکی پالیسیوں پر کیا اب بھی ایران متاثر ہوگا؟ کیا چین مشرق وسطیٰ میں بالادستی کی جنگ کا مقابلہ کر رہا ہے؟ چین ایران میں کون سے خطرناک معاہدے ہو چکے ہیں جو منظر عام پر نہیں لائے گئے؟ لیکن آج کی ویڈیو میں چین ایران ترکی ڈیل سے متعلق اہم انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایران کے ساتھ چین کی دوستی کیا سعودی عرب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی مسائل کی وجہ سے نہیں بنی۔ اب اگر چین ایران کو سپورٹ کرتا ہے، چین ایران کو مضبوط کرتا ہے، تو یقینی طور پر سعودی عرب چین سے خوش نہیں ہوگا۔ دوستو، یہی وجہ ہے عرب ممالک نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے عالمی طاقتوں اسرائیل اور امریکہ سے معاہدے کرنے شروع کر دیے ہیں، تاکہ مستقبل قریب میں اگر ایران، ترکی جیسے ملک اپنے مفادات کی خاطر عرب ممالک پر چڑھائی کریں تو ان عرب ممالک کا ساتھ دینے والا کوئی تو طاقتور ملک ہو جو ان کو بچا سکے گا۔ ایران مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت سعودی عرب کے خلاف مختلف محاذوں پر ڈٹ کر کھڑا ہے، چاہے وہ یمن کی جنگ ہو یا عراق میں بالادستی کی جنگ، جبکہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو سعودی عرب کی جانب سے حمایت جیسے معاملے پر بھی ایران ایک سٹینڈ لیے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ چین کے تعلقات ایسے وقت میں مضبوط ہو رہے ہیں جب امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات مستقل انداز میں زوال پذیر ہیں۔ آپ اس گیم پلان کو سمجھیں کہ صہیونی طاقتیں کیسے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا کر کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور میرے خیال میں وہ اس منصوبے میں کافی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ چین اور ایران کے مابین ایک انتہائی حوصلہ افزا معاہدہ عنقریب ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں چین اور ایران کے درمیان دوستی میں اضافہ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین اور ایران کے مابین یہ تجارتی نوعیت کا معاہدہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط بنائے گا اور ایران کی تقدیر بدل دے گا۔ جس ایران کو امریکہ نے پابندیاں لگا کر تنہا کر دیا تھا، آج چین اس کو ایک دفعہ پھر طاقتور ملکوں میں سے ایک ملک بنانے جا رہا ہے۔ ہاں، اگرچہ اس میں چین کا اپنا ہی فائدہ زیادہ ہے، لیکن بھلا ایران کا بھی ہوگا۔ جیسے سی پیک منصوبہ تو چین کا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا بھی ہو رہا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا دشمن اور دونوں ممالک کے مابین ایک طویل عرصے سے کشیدگی جاری ہے۔ اگر ایک طرف امریکہ عالمی منظرنامے سے ایران کو الگ تھلگ رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، وہیں ایران کی حمایت میں چین کھڑا نظر آ رہا ہے، اور دونوں کے درمیان ممکنہ معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوستو، امریکہ میں نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں روس کے ساتھ چین اور ایران کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر یہ دونوں ممالک متحد ہو جاتے ہیں تو قدرتی طور پر امریکہ کی تشویش بڑھے گی۔ دفاعی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پہلے ہی سے ایک نازک موڑ پر ہیں۔ اس خطے میں تیل اور بنیادی ڈھانچے جیسے شعبوں میں ان کے مفادات کے بارے میں خدشات ہیں۔ چین اور امریکہ خطے میں ایک دوسرے کی بالادستی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔
چین اور ایران کے مابین اس انتہائی معاہدے کی تفصیلات جولائی کے اوائل میں منظر عام پر آئی تھیں۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک تجارت، معیشت، سیاست، ثقافت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ایک دوسرے کو اسٹریٹجک شراکت دار سمجھیں گے۔ مطلب صاف ہے، اگر ایران پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے چین خود میدان میں کودے گا، جو امریکہ بہادر کے لیے سب سے بڑے خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایران کو تنہا کر کے اس کے تیل کے ذخائر پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ لیکن ڈریگن کہاں معافی دینے والا ہے؟ اس نے چین کے لیے ایک ایسے زبردست پیکج کا اعلان کر دیا کہ عالمی طاقتوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ لیک ہونے والی دستاویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چین اور امریکہ دونوں انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں ایک دوسرے کے سفارت خانے بند کر چکے ہیں۔ دوستو، چین اور ایران کے باہمی اشتراک کے باعث امریکی انتظامیہ کی تشویش بڑھی ہے، جبکہ چین ایران معاہدے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق امریکی تشویش میں اضافہ ہونا فطری بات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام فساد مشرق وسطیٰ میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ چین ایران معاہدے پر امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں امریکہ اس معاہدے سے ڈر رہا ہے؟ ٹائمز کو دیے گئے ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے الرٹ کیا کہ ایران کے ساتھ کاروبار کر کے چین خود اپنے استحکام اور امن و امان کو فروغ دینے کے اپنے مقصد کی نفی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متنبہ کیا کہ چین اور ایران کی دوستی مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کر دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، جبکہ چین اگرچہ ایران کے قریب نظر آتا ہے لیکن کسی بھی ملک سے وہ دشمنی نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی پوری توجہ کاروبار پر مرکوز ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین مشرق وسطیٰ میں امریکی تسلط کو چیلنج کر رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ کا غلبہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں اس کی شمولیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف چین اپنی حیثیت بڑھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، اس لیے دونوں کے مابین ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک امریکہ کی تیل کے ذخائر پر کنٹرول رکھنے میں دلچسپی تھی، لیکن شیل گیس اور دیگر دریافتوں کے بعد امریکہ تیل کا باضابطہ برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ اس کا تیل پر انحصار کم ہوا ہے اور اس طرح مشرق وسطیٰ پر بھی انحصار میں کمی آئی ہے اور امریکہ کے لیے اس خطے کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چین کے لیے تیل کا بڑا وسیلہ مشرق وسطیٰ ہے۔ ایران اور چین اگلے چند مہینوں میں ممکنہ طور پر اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ایران کے لیے یہ معاہدہ ایک نئی زندگی کی طرح ہوگا، خاص طور پر اگر ٹرمپ کو دوسری بار منتخب کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ معاہدہ ایران کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری طرف چین کے لیے ایران شطرنج کی بچھی بڑی بساط پر محض ایک مہرہ ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔